السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم من کنتم تعلمون فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا عظمت و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ہے۔ درود السلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ کی کروڑ کروڑ رحمتیں ہوں، اہل بیت اطہار پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، محدثین کرام پر، اولیاء اعظام پر اور ان علماء کرام پر جنہوں نے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا حق ادا کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید 28ویں پارے سورہ الجمعہ میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جب جمعے کی نماز کے لیے بلا لیا جائے، اذان دے دی جائے، فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع، خرید و فروخت اپنا کاروبار چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف بھاگے آؤ۔ ذالکم خیر لکم من کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز مکمل ہو جائے، ادا کر لی جائے تو زمین میں پھیل جاؤ۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل جو ہے اس کو تلاش کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا،
اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور جب انہوں نے تجارت کو دیکھا، لہو لعب کو دیکھا، تو اس کی طرف بھاگ نکلے اور آپ کو کھڑے ہی چھوڑ گئے۔ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، حضور فرما دیجئے جو اللہ کے ہاں ہے وہ اس دنیا کی تجارت، کھیل تماشے سے بہت بہتر ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اور بہترین رزق دینے والا وہ اللہ کی ہی ذات ہے۔ حضرات گرامی قدر، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں یہ بات عرض کی تھی کہ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ العزیز جمعہ کے حوالے سے چند ایک مسائل جو ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دن میں ایک مسلمان پر 5 نمازیں فرض ہیں، جس میں سے ایک نماز ظہر کی ہے، لیکن جمعۃ المبارک کے دن اس ظہر کی نماز کے بدلے میں ہم جمعے کی نماز ادا کرتے۔ یوم الجمعہ یعنی جمعہ کا دن جو ہے یہ بڑی فضیلت والا ہے، بڑی اہمیت والا ہے۔ جمعہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے گا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے 28ویں پارے میں ایک سورت کا نام ہی سورۃ الجمعہ رکھا ہے۔ اس سورۃ الجمعہ کے دوسرے رکوع میں، یعنی یہ 2 رکوع پر مشتمل سورت ہے، اس کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے 3 آیات کے اندر جمعہ کے احکام بیان فرمائے ہیں مختصر طور پر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر یوم طلعت علیہ الشمس، دنوں میں بہترین دن جمعہ کا دن ہے۔ دنوں میں بہترین دن جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کا دن ہے۔ اس جمعے کے ساتھ بہت سی چیزیں وابستہ ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ بھی فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن حضرت آدم کی تخلیق ہوئی۔ یہ جمعہ ایسا دن ہے، اسی جمعے کے دن حضرت آدم کو جنت میں داخل کیا گیا، اور اسی جمعے کے دن حضرت آدم کو جنت سے نکالا گیا، زمین میں بھیجا گیا۔ فرمایا کہ اسی جمعے کے دن قیامت برپا ہوگی، اسی جمعے کے دن قیامت برپا ہوگی۔ حدیث میں الفاظ ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے، جب تک سورج طلوع نہیں ہو جاتا، جب تک سورج نکل نہیں آتا، کائنات کی ہر چیز سوائے انسان اور جن کے، سوائے انسان اور جن کے، کائنات کی ہر چیز پہ لرزہ طاری ہوتا ہے، وہ ڈر رہی ہوتی کہیں آج قیامت برپا نہ ہو جائے۔ تو قیامت اسی جمعے کے روز برپا ہوگی۔ حدیث میں جمعے کے دن کو سید الایام کہا گیا، یعنی دنوں کا یہ سردار ہے، دنوں کا سردار ہے۔ یہ دن ہفتے کے 7 دنوں میں سردار ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم یعنی بحیثیت امت کے باقی امتوں کی نسبت آخر میں آنے والے ہیں۔ نحن الآخرون والسابقون یوم القیامہ، آنے میں ہم آخر میں ہیں، بعد میں ہیں، لیکن قیامت کے دن ہم سب سے پہلے جائیں گے۔ یعنی قیامت کے دن امت محمدیہ کا سب سے پہلے حساب کتاب ہوگا، یہ حساب کتاب سے سب سے پہلے فارغ ہو جائیں گے، اور یہ امت محمدیہ کا اعزاز ہے کہ باقی امتوں کی نسبت یہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے۔ بعید انہم اوتوا الکتاب من قبلنا، فرمایا چہ جائے کہ ان کو کتاب، یعنی اللہ رب العزت نے ان انبیاء کو کتابیں دیں، ان کو نبی بنایا ہم سے پہلے، لیکن ترتیب میں ہم آخر ہیں، لیکن قیامت کے دن ہم سب سے پہلے جائیں گے۔ اسی حدیث کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ان کو یہ دن عطا کیا تھا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ یہودیوں نے ہفتے کو دن کو ترجیح دی،
اور عیسائیوں نے، نصارہ نے فرمایا کہ اتوار کے دن کو ترجیح دی، اور ہمیں اللہ رب العزت نے توفیق دی کہ ہم نے اس جمعے کے دن کو منتخب فرمایا۔ یہ جمعہ کا دن جو ہے وہ بڑی خیر اور برکت والا دن ہے۔ اس دن مسلمان جامع مسجد میں مل کر جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں جو 2 رکعت ہے۔ عام روٹین میں ظہر کی نماز ہر شخص اپنی اپنی مسجد میں، محلے کی چاہے چھوٹی مسجد ہے وہاں نماز ادا کرتا ہے، لیکن جمعے کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ جامع مسجد میں، بڑی مسجد میں اکٹھے ہو کر، اکٹھے مل کر جو ہے یہ جمعہ ادا کریں۔ چونکہ جوں آبادی بڑی، جوں شہر بسائے گئے، افراد کی تعداد زیادہ ہوتی گئی، ہر مسجد کو ہی جامع مسجد جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا گیا۔ لیکن آج بھی اگر 2-4 کہیں گھر ہیں، دیہات ہیں بالکل چھوٹے یا ڈیرے نما ہیں، وہاں جمعہ کی نماز ادا نہیں کی جانی چاہیے، قریب کسی جامع مسجد میں جا کر جمعہ کی نماز ادا کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اسلام میں سب سے پہلا جمعہ کب ادا کیا گیا؟ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ کے لیے تشریف لا رہے تھے، تو رستے میں بنی سالم کے محلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 100 ساتھیوں کے ساتھ مل کر پہلا جمعہ ادا فرمایا تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں پہلا جمعہ تھا جو بنی سالم کے محلے میں 100 افراد کی تعداد میں ادا کیا گیا تھا۔ عہد صحابہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چھوٹی چھوٹی مساجد میں 5 وقت کی نماز تو ادا کیا کرتے تھے، لیکن جمعے کے لیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں آ کر جمعہ ادا کیا کرتے تھے۔ مطلب کہنے کا کیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی مسجدیں جہاں تھوڑی تھوڑی آبادی ہے، چند چند گھر ہیں، وہاں جمعے کی نماز ادا کرنا مناسب نہیں۔ بہرحال آج تعداد کے لحاظ سے یہ جتنی مساجد ہماری تعداد کے حساب سے ہیں، یہ بھی کم ہیں اگر لوگ جو ہے وہ مسجد میں سب کے سب جمع ہوں۔ جمعے کی نماز فرض ہے، مسلمان عاقل اور بالغ مرد پر یہ فرض ہے، سوائے 5 لوگوں کے جن پہ جمعے کی نماز فرض نہیں۔ غلام، اس پہ جمعہ کی نماز فرض نہیں۔ جمعہ کی نماز جو ہے غلام پہ فرض نہیں ہے، مسافر پہ فرض نہیں ہے، بچے پہ فرض نہیں ہے، عورت پہ فرض نہیں ہے، مریض پہ فرض نہیں ہے۔ یہ 5 قسم کے لوگ ہیں کہ جن پہ جمعے کی نماز فرض نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسافر جمعہ ادا نہیں کرے گا، وہ جمعہ ادا کر لے بہتر ہے، لیکن اگر وہ جمعہ نہیں بھی ادا کرتا، مسافر جو ہے، اور وہ فرض ادا کر لیتا ہے ظہر کے، تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ اس لیے بتایا گیا ہے کہ جمعہ چھوڑنا بلا ضرورت بغیر شرعی عذر کے بہت بڑا گناہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو 3 مسلسل جمعے چھوڑتا ہے، اللہ رب العزت اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ مہر لگا دینے سے مراد کیا ہے؟ کوئی فزیکل مہر نہیں ہے، سٹیمپ نہیں ہے جو اللہ لگا دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس دل کو ہدایت کے لیے بند کر دیتے ہیں۔ اللہ کی مہربانی ہے، اس کو ہدایت کی طرف اللہ توفیق دے دے یا نہ دے، جو 3 مسلسل جمعے چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدِهِمُ الْجُمَعَاتِ، فرمایا وہ لوگ جو جمعے کی نماز چھوڑ دیتے ہیں بلا عذر کے، وہ باز آ جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت ان کے دل پہ مہر لگا دے اور ایسے لوگ اللہ کے ہاں غافلوں میں لکھ دیے جائیں۔ ایسے لوگ جو جمعے کی نماز بلا عذر چھوڑ رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں غافل لکھ دیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے جمعہ کی نماز بغیر عذر کے، یہ 5 لوگ جو میں نے گنوائے ہیں، غلام ہے، عورت ہے، مسافر ہے، مریض ہے، بچہ ہے، ان پہ نماز جمعہ کی فرض نہیں ہے۔ باقی تمام مسلمان جو عاقل ہے، بالغ ہے، اس پہ نماز جمعہ کی فرض ہے، وہ جامع مسجد میں جا کر باجماعت جمعہ کی نماز ادا کرے گا۔ یہاں ایک مسئلہ عورت کا ہے، عورت پہ جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، یہ مسئلہ سمجھ لیں۔ مقصد تقریر کرنا نہیں ہے، چند ایک مسائل سمجھانا ہے، مسئلے سمجھ لیجئے گا۔ عورت پہ جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے،
لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ عورت مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کرنے نہ آئے. مسئلہ سمجھے؟ عورت پہ جمعہ کی نماز ادا کرنا فرض نہیں ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت جمعہ کی نماز ادا کرنے مسجد میں نہ آئے. عہد نبوی میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جمعہ تو دور کی بات ہے، عام 5 نمازیں اگرچہ حضور کا ارشاد ہے کہ عورت اس کی بہترین نماز اس کے گھر کے اندر والے کمرے میں، گھر کے صحن کی بنسبت اگر وہ کمرے میں نماز ادا کرتی ہے تو اس کے لیے زیادہ اجر ہے، زیادہ ثواب ہے، فرض نماز. لیکن اس کے باوجود عہد رسالت میں ہم نے احادیث میں پڑھا ہے کہ عورتیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آ کر مسجد میں باجماعت نماز ادا کیا کرتے تھے. آہستہ 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 وقت گزرا، یہ طریقہ طور ختم ہوتا گیا، اور وہ وقت بھی آ گیا کہ اب جمعے کے لیے بھی عموماً ہمارے ہاں عورتیں مسجد میں نہیں آتی. عورت ایک خاندان کی تعلیم اور تربیت کی بنیاد ہے. اگر وہ دین سے لاعلم ہے، ناواقف ہے، تو ایسی اولاد دیندار ہونا اس کا بہت مشکل ہے. اس لیے مرد سے زیادہ عورت کی دینی تربیت، دینی تعلیم ضروری ہے. مرد سے زیادہ عورت کے لیے دینی تعلیم اور تربیت ضروری ہے. اور یہ جمعہ ہفتے میں ایک دن اجتماع ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ واعظ اور نصیحت فرمایا کرتے تھے. آپ واعظ اور نصیحت فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی آواز بلند ہو جاتی، آنکھیں سرخ ہو جاتی. اتنی بلند آواز کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ جمعہ دیا کرتے تھے. صحابہ کرام نے نقل کیا ہے کہ بسا اوقات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہوتے تھے جیسے ابھی کوئی لشکر ہم پر حملہ آور ہونے والا ہے، حضور اس سے ڈرا رہے ہیں. مقصد کیا ہے کہ جمعے کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈرایا کرتے تھے، واعظ کیا کرتے تھے، نصیحت کیا کرتے تھے. تو جتنی یہ واعظ اور نصیحت کی ضرورت مرد کے لیے ہے، اتنی ہی اس واعظ اور نصیحت کی ضرورت عورت کے لیے. ایک گھر کی بنیاد، ایک خاندان کی بنیاد، ایک معاشرے کی بنیاد اسی مرد اور عورت سے، اسی مرد اور عورت سے اللہ رب العزت نے انسانیت کی تخلیق کی ہے. اس انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے، اس کی تہذیب کے لیے، اس کی تعلیم کے لیے، اس کی تربیت کے لیے مرد اور عورت دونوں کا دین اسلام کی تعلیمات سے آشنا ہونا، دین اسلام کی تعلیمات سے آگاہ ہونا از حد ضروری ہے. بچوں کے ساتھ زیادہ وقت مرد کی بنسبت عورت گزارتی ہے، اس لیے عورت کو پاکی ناپاکی کا، طہارت کا، نماز کا، زکوٰۃ کا، روزے کا، اس طرح دیگر جتنے بھی شریعت کے احکامات ہیں اس کا علم ہونا ضروری ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ معاشرے سے چیز ختم ہو گئی، اور آج کسی بھی شہر میں، کسی بھی شاپنگ سینٹر پہ، مال پہ، کہیں بھی چلے جائیں، بہت کم الا ماشاء اللہ مساجد میں وہاں عورت کی نماز ادا کرنے کے لیے کوئی جگہ مختص نہیں ہے. یہ علامت ہے اس چیز کی کہ ہمارے ہاں عورت کے لیے دین، ہمارے ہاں عورت کے لیے دین کی تعلیمات کوئی اہمیت نہیں رکھتی. یہی وجہ ہے کہ ہماری آئندہ آنے والی نسل دین سے بے خبر ہے. ایک باپ اپنے گھر میں اتنا وقت نہیں گزار رہا جتنا وقت عورت گزار رہی. عورت سکھا سکتی ہے بچوں کو روزمرہ کی دعائیں، عورت سکھا سکتی ہے بچوں کو، بچہ یہ درست ہے، یہ درست نہیں ہے، اس سے اللہ گناہ دیتے ہیں، اس سے اللہ گناہ نہیں دیتے، یہ ثواب ہے، یہ گناہ ہے. یہ ساری چیزیں مرد سے زیادہ اپنی اولاد کو عورت دے سکتی. تو عہد رسالت میں عورتیں مسجد میں آ کر نماز جمعہ ادا کیا کرتی تھیں. ایک صحابیہ فرماتی ہیں کہ قرآن مجید کی سورہ کاف والقرآن المجید ایک بڑی سورت ہے، کوئی چھوٹی سورت نہیں ہے. صحابیہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے اندر، خطبہ کے اندر اس سورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور سن کر میں نے یاد کر لی تھی. یعنی ایک مرتبہ نہیں، کوئی 2 مرتبہ نہیں، کتنی مرتبہ حضور نے اس پوری سورت کو جمعے کے اندر پڑھا ہے. اور صحابیہ فرماتی ہیں کہ میں نے سن کر یہ پوری کی پوری سورت جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سن کر اس کو یاد کیا. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ عورتیں مسجد میں آ کر جمعہ کی نماز ادا کیا کرتی ہیں.
تو ہفتے میں ایک دن یہ ایک بہانہ ہے تعلیم اور تربیت کا. اگر اللہ خیر کرے کوئی مولوی ایسا ہو کہ جو کوئی مسائل پہ، کوئی دینی باتوں پہ گفتگو کرتا ہو، نہ کہ اختلافی مسائل پہ یا اس طرح کے قصے کہانیاں بیان کرتا ہو، پھر تو اور گمراہ ہونا ہے. اور اللہ سے دعا ہے اللہ ہدایت کی توفیق عطا فرمائے سب کو. یہ جمعہ کا دن تعلیم اور تربیت کے لیے ہے تاکہ لوگوں کو اسلام کے بارے میں آگاہی ملے، لوگوں کو اسلام کی تعلیمات کا پتہ چلے. بہرحال اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ جمعہ بلا عذر چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سخت وعید فرمائی. جمعے کے متعلق کچھ احکامات ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ان کا میں خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. سب سے پہلے اس جمعے کے دن طہارت قائم کی جائے، زیر ناف بال کاٹے جائیں، بغلوں کے بال، ناخن تراشے جائیں اور غسل کیا جائے. غسل کرنا جمعے کے لیے ضروری ہے. کبھی کبھار کوئی انسان سے رہ بھی گیا ہے غسل تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، گناہ گار تو نہیں ہے، لیکن یہ سنت مؤکدہ ہے جمعے کے لیے غسل کرنا. کچھ علماء، کچھ فقہا کے نزدیک تو یہ واجب ہے، لیکن بہرحال جو شرعی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جمعے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، ضروری ہے. انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جمعے کے دن کم از کم جو ہے یہ غسل کرے. غسل کرنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جلدی مسجد میں آتا ہے، جتنی اللہ نے اس کو توفیق عطا فرمائی آ کر نماز ادا کرتا ہے، یعنی فرض نماز سے پہلے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے. اور اس کی مثال بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جو سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے اس کی مثال ایسے ہے، یعنی ثواب کے لحاظ سے اس کو ثواب اتنا ملتا ہے کہ جیسے اس نے اللہ کی راہ میں اونٹ قربان کیا ہے. اس نے اللہ کی راہ میں یہ مثال دی ہے حضور نے. فرمایا ان کے بعد میں جو لوگ آتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے انہوں نے اللہ کی راہ میں گائے قربان کی ہے. اس طرح بھیڑ ہے، دمبا ہے، اس طرح یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی جس طرح اللہ کی راہ میں کسی نے مرغی دی ہے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ہے جیسے کسی نے اللہ کی راہ میں انڈا دیا. یعنی یہ مثال دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ثواب اتنا ملتا ہے. اور فرمایا کہ جب امام آ کر ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے جو مسجد کے دروازے پہ رجسٹر لے کر بیٹھے ہیں، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اور مجھے اپنی سانس کا اتنا اعتبار نہیں جتنا مجھے حضور کی کہی ہوئی بات کا اعتبار ہے. یہ جھوٹ نہیں ہو سکتی، سچ ہے. مجھے اتنا اعتبار اس دن کا نہیں ہے کہ آج دن ہے، آج جمعے کا دن ہے، جتنا اعتبار حضور کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ کا ہے. حضور نے فرمایا کہ فرشتے مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر آنے والوں کے نام لکھ رہے ہوتے ہیں، اور جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا ہے فرشتے صفحے رجسٹر لپیٹ کر آ کر امام کا خطبہ سنتے. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جمعے کے لیے جلد از جلد آئے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ حضور نے اتنی ترغیب کیوں دی، اتنی مثال دے کر کیوں سمجھایا؟ اگر صرف جمعے کی نماز ہی ادا کرنی ہے 2 رکعت، مسئلہ سمجھیے گا، اگر صرف جمعے کی 2 رکعت نماز ہی ادا کرنی ہے تو اس کی جگہ ظہر کی 4 رکعتیں بہتر تھی. بات سمجھے؟ اگر 2 رکعت جمعے کی نماز ہی ادا کرنی ہے تو اس سے بہتر تھا ظہر کی 4 رکعت. یہ 2 رکعت جمعے کی کیوں رکھے گی اور اس سے پہلے 2 خطبے کیوں رکھے گے؟ اور ان 2 خطبے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کرتے تھے؟ واعظ اور نصیحت. تو یہ ایک دن ہفتے میں 7 دنوں میں ایک دن اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ لوگ مسجد میں جمع ہو کر جامع مسجد میں واعظ اور نصیحت سن سکے، دین کے احکامات جان سکے. اگر یہ مقصد ہی ہم فوت کر دیتے ہیں، لیٹ آتے ہیں، بھاگے بھاگے آتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ کسی کو کوئی مجبوری ہے، کوئی ایسا کام پڑ گیا ہے، کوئی مصروف تھا بہت زیادہ، وقت نہیں نکال سکتا، وہ ایک علیحدہ بات ہے. اور جس کی روٹین یہ ہے اس لیے یہ جمعے کی خیر اور برکت اور یہ جمعے کا ثواب کہاں ہے؟ حالانکہ عام دنوں میں وہ ظہر کی 4 رکعت ادا کر رہا تھا، آج تو وہ 2 رکعت ادا کر رہا ہے. اس لیے جمعے کی 2 رکعت سے پہلے یہ جو واعظ اور نصیحت کا سلسلہ ہے اس کی بڑی اہمیت. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ امام کے ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے مسجد میں پہنچے. بدقسمتی سے پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ جان بوجھ کے 5-10 منٹ، ایک تو آپ کچھ لوگ یہاں فیکٹریوں سے آ رہے ہیں، مجبوری ہے، ان کی بات نہیں میں کر رہا، میں اپنی یہاں لوکل مقیم ان کی بات کر رہا ہوں. جان بوجھ کے ہر جمعے 5-7 منٹ لیٹ، بھائی اس کا کوئی فائدہ نہیں.
جمعہ ادا ہے، میں فتویٰ نہیں دیتا کہ جمعہ ادا نہیں ہوگا، جمعہ ادا ہے، جو فرض اللہ نے ذمہ عائد کیا ہے وہ ادا ہو گیا ہے، لیکن وہ کامل ثواب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جو جمعے کی حکمت ہے وہ نہیں رہی۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے، اللہ نے وقت دیا ہے تو انسان تیار ہو کر پہلے آئے، 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت جتنی ہو سکے اس کی قسمت میں وہ ادا کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ انسان جو کچھ اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ رب العزت اس کی ضرور وہ دعا قبول کرتا ہے۔ اس جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے۔ بہرحال وہ گھڑی کون سی ہے، مختلف اس کے بارے میں علماء نے باتیں کہی ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو اس کے بارے میں علماء کا قول ہے اور کہتے ہیں کہ وہ عصر کے بعد مغرب سے تھوڑی دیر سے پہلے اور مغرب تک وہ گھڑی آتی ہے کہ جب انسان اس میں دعا مانگے تو اللہ رب العزت اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ بہرحال اس پورے جمعے کے دن انسان کو اللہ رب العزت سے چاہے زبان کے ساتھ چاہے دل کے ساتھ اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ کامل صفائی ستھرائی طہارت کر کے جلدی جمعے کے لیے شخص جو ہے وہ مسجد میں آئے۔ بالفرض انسان لیٹ ہو جاتا ہے، جس طرح آپ لوگ بیٹھے ہیں کوئی بعد میں آتا ہے، اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ وہیں بیٹھے جہاں اس کو جگہ ملے۔ جو پہلے ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اگلی جگہ جو ہے وہ مکمل کرے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت وعید سنائی ہی ہے کہ ایسا شخص جو بعد میں آتا ہے لیکن آ کر لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے آتا ہے، فرمایا اتخذ جسرا الی جہنم، فرمایا ایسے شخص نے گویا جہنم کے اوپر اپنا پل بنا لیا ہے۔ جو لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے آتا ہے، آگے بیٹھنے کا شوق ہے، ثواب ہے، پہلی رکعت کا پہلی صف کا، تو اس کے لیے انسان کو پہلے آنا چاہیے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ جمعے کے لیے آئیں، جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں۔ جو پہلے بیٹھے ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ سمٹ کر بیٹھیں تاکہ بعد میں آنے والے کے لیے جگہ بن سکے۔ اور جو شخص بعد میں آ کر لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا پیچھے کرتا ہوا آگے آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا اس نے جہنم پہ پل بنایا۔ تو اس لیے یہ بہت گناہ کا کام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور آ کر اپنی انگلوں کے ساتھ کھیلنا، نیچے صف کے ساتھ قلین کے ساتھ کھیلنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے لغو کام کیا، فضول کام کیا۔ اس لیے ان چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے۔ جمعے کے لیے خصوصی لباس رکھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر لباس میں جمعہ ہو جاتا ہے، یہ مسئلہ سن لیں، ہر لباس میں جمعہ ہو جاتا ہے، جو سطر آپ کا ڈھانپ رہا ہے اس میں جمعہ ہو جاتا ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہو سکے تو تم لوگ عام کپڑوں سے ہٹ کر 2 جوڑے جو ہیں اس جمعے کے لیے خاص رکھ لو، خوشبو لگا کر، نہا دھو کر خوشبو لگا کر جو میسر ہو، انسان نئے کپڑے پہنے، صاف ستھرے اجلے کپڑے پہنے اور مسجد میں آئے۔ عمومی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفید لباس پسند فرمایا کرتے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ 1-2 سوٹ جو ہے سفید قسم کا اس جمعے کے لیے انسان کو خاص رکھنا چاہیے۔ جمعے کے دوران جب اذان دے دی جائے اس کے بعد خرید و فروخت کرنا، چاہے آپ حلال خرید و فروخت ہے، حلال کے مال سے ہے، حلال چیز کی، جائز چیز کی خرید و فروخت ہے، لیکن وہ حرام ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب جمعے کی اذان دے دی جائے خرید و فروخت چھوڑ دو اور مسجد کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف بھاگے ہوئے آؤ۔ یعنی اتنی جلدی آنا چاہیے، آنا تو پہلے چاہیے، لیکن پھر بھی اگر انسان لیٹ ہو گیا تو جیسے ہی جمعے کی ندا اس کے کان میں پڑی ہے انسان کو بھاگ کر مسجد میں آنا چاہیے اور خرید و فروخت نہیں کرنی چاہیے۔ حرام ہے، گناہ گار ہے انسان اگر وہ جمعے کی اذان سن کے بھی اپنی دکان کھولے ہوئے ہے، جمعے کی اذان سن کے بھی اپنے کاروباری معاملات نپٹا رہا ہے، تو یہ حرام ہے، گناہ گار ہے۔ جمعے کی 2 رکعت فرض ادا کیے جاتے ہیں، اس سے پہلے اور اس کے بعد سنتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد 4 سنت ادا کیا کرتے تھے عمومی طور پر، لیکن جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد اگر کوئی شخص ظہر کی نماز ادا کرے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ ظہر کا بدل جمعہ ہے، کئی دفعہ مسئلہ سننے کو ملا ہے، کچھ لوگ احتیاطاً ظہر بھی ادا کرتے ہیں
تو یہ احتیاط کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بے فکر ہو کہ جمعے کی نماز ادا کر لی ہے تو اس کے بعد ظہر کی نماز ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آخری بات کہہ کے، جمعہ کو جمعہ کہتے کیوں ہیں؟ جمعہ کو جمعہ کہتے کیوں ہیں؟ اللہ اکبر! اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس روز حضرت آدم کی مٹی جو ہے، ان کی تخلیق جو ہے وہ جمع کی گئی تھی، ایک حدیث میں یہ ملتا ہے، اس لیے جمعہ کہتے ہیں۔ اس روز لوگ جمع ہوتے ہیں، اجتماع ہوتا ہے، اس لیے اس کو جمعہ کہتے ہیں۔ اس روز ثواب اور برکت بہت رکھ دی گئی ہے، اس لیے اس کو جمعہ کہتے ہیں۔ ایک حدیث میں ملتا ہے کہ اس روز قیامت برپا ہوگی اور تمام انسانیت اکٹھی کی جائے گی، اور جو سب سے بڑا اجتماع ہے، جو سب سے بڑا اجتماع ہے، اس لیے اس کو جمعہ کہتے ہیں۔ قیامت برپا ہوگی، تمام انسانیت اکٹھی کی جائے گی اس روز، اس لیے اس کو جمعہ بھی کہا جاتا ہے۔ میں نے شروع میں یہ حدیث عرض کی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس روز کائنات کی ہر چیز، چاہے زمین ہے، چاہے آسمان ہے، چاہے پہاڑ ہے، چرند پرند مخلوقات جتنی بھی ہیں، وہ تمام کی تمام اللہ سے لرزاں ہیں، ڈری ہوتی ہے کہ کہیں آج کے دن قیامت برپا نہ ہو۔ اگر بے خبر ہے تو وہ انسان ہے، یہ جن ہے، جس کو کوئی خبر نہیں، اس کو یہ بھی توفیق نہیں ہے کہ میں اٹھ کر فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کر لوں، اس کو یہ بھی فکر نہیں کہ آج جمعے کا دن ہے، میں اپنی مصروفیات ترک کر کے، چھوڑ کے، غسل کر کے، اچھا لباس پہن کر مسجد میں آ جاؤں۔ آخر میں پہنچ کر معذرت کے ساتھ، ہمارے ہاں رویہ یہی پایا جاتا ہے کہ امام اگر کوئی خطیب کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو جس میں وہ عیب ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے بارے میں ہی بات کی جا رہی، جنرل عمومی بات ہے۔ وہ کسی نے لطیفہ سنایا، کہتے ہیں کہ مولوی صاحب زنا کے بارے میں بڑے شد و مد کے ساتھ بیان دے رہے تھے، بیان دیتے دیتے، واز کرتے کرتے یہاں تک بولے کہ سفید بال ہو چکے ہیں، بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں، تب بھی اس زنا سے باز نہیں آتے۔ بڑی لمبی چوڑی گفتگو کی، آخری صف سے ایک بزرگ اٹھ کے بول ہی پڑے، مولوی صاحب آج میں ہی نظر آیا ہوں آپ کو۔ تو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے، یہ جنرل گفتگو ہوتی۔ جمعہ میں آخر میں پہنچ کر ہم 2 رکعت نماز ادا کر کے اللہ کے ذمے کو احسان نہیں کر رہے۔ میں نے یہ بات عرض کی ہے، میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ ویسے جمعے کے علاوہ ہم 4 رکعت ادا کر رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے 2 رکعت میں سورہ فاتحہ، کوئی سورت یا صرف سورہ فاتحہ، اور اس کے علاوہ تسبیح ہم کرتے ہیں، تکبیر پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سب کچھ، ثواب زیادہ ہے۔ 2 رکعت کی بجائے 4 رکعت کا ثواب زیادہ اگر دیکھا جائے۔ جمعے کے دن اللہ رب العزت نے ہمیں رخصت کیوں دی ہے کہ ہم 4 کی بجائے 2 رکعت ادا کر رہے ہیں؟ اس لیے تاکہ یہ 2 رکعت سے پہلے جو واعظ اور نصیحت ہے جمعے کے دن، ہفتے کے ایک دن، جمعے کے دن ہم یہ سن سکیں، اپنا ایمان تازہ کر سکتے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا، یہ اہل ایمان کی اللہ نے قرآن مجید میں صفت اور خوبی بیان فرمائی ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو اگر معذرت کے ساتھ ہم آخر میں پہنچ کر صرف نماز ادا کر رہے ہیں، اس سے پہلے کچھ نہیں سن رہے، تو جمعے کا کیا فائدہ ہے؟ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وقت پہ جو ہے وہ تشریف لائیں، تاکہ واعظ اور نصیحت جو ہے وہ سن سکیں، کچھ پوچھ سکیں، کچھ سنا سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی مسئلہ ہو 1-2 منٹ کے اندر پوچھ لیں تو میں بات اپنی ختم کروں۔ پچھلے جمعے چونکہ وضو کا بیان کیا تھا تو بعد میں ساتھیوں نے توجہ دلائی تھی مسح کرنے کے بارے میں۔ موزے پہننے ہیں یا جرابیں پہنی ہیں، وضو کر کے، باوضو ہو کر اگر جرابیں یا موزے پہننے ہیں تو مقیم بندہ جو ہے وہ 1 دن 1 رات تک جب بھی وضو کرے اس کے اوپر مسح کر لے۔ موزہ ہے یا جراب ہے، موزہ ہے یا جراب ہے۔ صحیح ابو داؤد کی روایت ہے، باب المسح علی الجوربین، امام ابو داؤد نے یہ باب باندھا ہے کہ جرابوں پہ مسح کرنے کا حکم۔ تو اس لیے بغیر کسی فکر کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی کنفیوژن کے آپ جراب پہ مسح کر سکتے ہیں۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ہے۔
لیکن یاد رہے کہ اس دوران میں اگر آپ بے وضو ہوئے ہیں تو جراب یا موزہ اتار دیا ہے اور دوبارہ پہن لیا ہے تو پھر مسح نہیں ہوگا۔ اس دوران اگر انسان حالت جنابت میں آ گیا ہے تو اس کو غسل کرنے کے لیے جراب اتارنی پڑے گی، موزہ اپنا اتارنا پڑے گا۔ اسی طرح مسائل کا پتہ چلتا ہے۔ ایک دن میں ادھر وضو کرنے لگا تو ایک بچہ، اس نے جرابیں پہنی ہوئی تھی، اس نے میرے سامنے مسح نیچے کیا، مسح نیچے کیا۔ میں نے اس کو سمجھایا کہ بیٹا مسح جو ہے یہ اوپر ہی حصے پہ، عقل تو کہتی کہ نیچے کریں، لیکن حضرت علی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر مسح کی۔ ایک تو یہ دوبارہ میں نے دیکھا کہ اس بچے نے جو جراب پہنی ہوئی تھی وہ ٹخنے ننگے تھے، اس کے ٹخنے ننگے تھے۔ ٹخنے ننگے ہیں تو اس جراب پہ مسح نہیں ہوگا، یہ مسئلہ نوٹ کر لیجئے۔ ایسی جراب پہنی ہے جو بالکل نیچے ہے ٹخنوں سے، اس پہ مسح نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ٹخنوں کا دھونا جو ہے یہ نماز کے لیے ضروری ہے وضو میں، تو اس لیے ایسی جراب جو ٹخنوں سے اوپر ہے اس پہ مسح ہوگا، جو ٹخنوں سے نیچے جراب ہے اس پہ مسح نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی ایک مسئلہ کوئی اور ہے تو وہ پوچھ لیں تاکہ میں اپنی بات کو ختم کر سکوں۔ مسافر کے لیے 3 دن تک اجازت ہے، مسافر کے لیے 3 دن تک اجازت ہے کہ وہ 3 دن 3 رات جو ہے وہ اپنے موزے پہ اپنی جراب پہ مسح کر سکتا ہے، شرط یہ وہی کہ بے وضو ہونے کی حالت میں اگر اس نے اتارا نہیں ہے۔ باقی دل نہیں مانتا تو اس میں کوئی زبردستی نہیں، ضروری نہیں ہے کہ مسح کریں، یہ بھی مسئلہ نوٹ کر لیں۔ اگر دل نہیں مانتا تو آپ جراب اتار کے وضو کر لیں، کوئی شریعت اس پہ پابندی نہیں لگاتی کہ ثواب کم ہو جائے گا یا زیادہ ہو جائے گا، ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی اگر وضو ہی کی حالت میں جراب اتار کے دوبارہ پہننی ہے تو مسح کر سکتے ہیں آپ، وضو آپ کا برقرار ہے اور آپ نے اس دوران جراب اتار کے دوبارہ پہن لی ہے، کوئی مسئلہ ہے، بعد میں پتہ چلا الٹی پہننی ہے یا 100 مسئلہ، تو آپ وضو کی حالت میں ہی جراب اتار کر دوبارہ پہنتے ہیں تو مسح کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ بے وضو کی حالت میں جراب نہیں اتاریں۔ پانی کے ساتھ وضو کر لیا ہم نے اور جرابیں صرف نہ اتارنے کی وجہ سے ہم پاؤں کا صرف مسح ایسے کر سکتے ہیں۔ اگر بے وضو کی حالت میں پہنی ہیں جرابیں تو پھر مسح نہیں کر سکتے۔ شرط یہ ہے مسح کرنے کے لیے آپ نے ایک دفعہ مکمل وضو کیا، پاؤں دھوئے، اس کے بعد جرابیں پہنی ہیں، پھر آپ مسح کرتے ہیں، تو یہ شریعت نے رخصت دی ہے۔ اگر کوئی اتار کے دھونا ہی چاہتا ہے تو بھی شریعت اس کو قبول کرتی ہے۔ نکلتے ہوئے وضو کر کے نہا کے جب غسل کر کے بندہ نکلتا ہے جرابیں پہن لیتا ہے، سارا دن نماز پڑھنی ہوتی ہے، باقی وضو کر لیا پاؤں پہ مسح۔ جی آپ نے ایک دفعہ وضو کر کے وضو کی نیت سے وضو کیا ہے تو آپ جرابیں پہن لیں تو سارا دن اس پہ مسح کر سکتے، ضروری نہیں ہے۔ اچھا ایک مسئلہ میں پچھلے جمعے رہ گیا تھا بیان کرنے کے لیے، ہمارے ہاں ایک تصور پایا جاتا ہے کہ شاید نماز کے لیے استنجا ضروری ہے، یہ کئی دفعہ سننے میں یہ مسئلہ ملتا ہے، یہ کلیئر کر لیجئے گا۔ اگر آپ کو پیشاب پخانہ نہیں آیا تو نماز میں وضو کرنے کے لیے استنجا کرنا واش روم جا کے ضروری نہیں ہے۔ اکثر ہمارے پرانے لوگوں میں یہ مسئلہ بڑا مشہور ہے کہ استنجا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو پیشاب اور پخانے کی حاجت نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ استنجا نہیں کریں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر کہیں کھیت کھلیان میں آپ نے مٹی استعمال کی ہے استنجے کے طور پر، اب آپ مسجد میں آئے ہیں، یہ نماز ادا کرنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ پانی کے ساتھ استنجا کر لیں، پانی کے ساتھ استنجا کر لیں، لیکن عمومی طور پر عام روٹین میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ استنجا کر کے ہی وضو کریں۔ یہ مسئلہ بڑی دفعہ مسجد میں نے کیا ہے کہ 9 صحابہ کرام سے یہ روایت موجود ہے، من لم یذکر اسم لا وضو لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا وضو نہیں ہے۔ تو احتیاط یہی ہے کہ اگر بسم اللہ نہیں پڑھی تو اپنا وضو رپیٹ کر لے۔ اگرچہ اس کے بارے میں کچھ علماء کہتے ہیں کہ بھول گیا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں، جب یاد آ جائے وہ پڑھ لے، لیکن چونکہ 9 صحابہ کرام سے ایک ہی الفاظ میں یہ حدیث موجود ہے کہ لا وضو لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا وضو نہیں ہے، تو کوشش کریں کہ بسم اللہ پڑھ کے وضو کریں، اگر نہیں پڑھی تو دوبارہ جو ہے وہ پڑھ کے۔ باتھ روم اٹیچ بات ہے ہمارا، اس کے ساتھ ہم موسٹلی جو ہے نا لوگ وضو کر، یعنی وہیں واش روم بھی ہے وہیں باتھ روم بھی ہے، دونوں چیزیں ملی ہوتی ہیں، تو اس میں مفتی عبد الرحمن عابد صاحب کا ایک دن میں کلپ سن رہا تھا، ان کا فتویٰ تھا کہ آپ پہلے بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو جائیں، اس کے بعد اپنا غسل اور وضو جو ہے وہ کر لیں۔
پہلے وضو بسم اللہ پڑھ کے آپ داخل ہو جائیں، اس کے بعد جو ہے وہ آپ اپنا غسل یا وضو جو ہے وہ کر لیں، لیکن بسم اللہ ضرور پڑھیں۔ پھر انہوں نے مسئلہ یہ بھی بتایا ہے، میں نے سنا ہے ان سے، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہاں پڑھنے کی حاجت آئی ہے تو دل میں پڑھ لیں، اپنے دل میں بسم اللہ ضرور پڑھ لیں۔ تو بہرحال یہ چھوڑنی نہیں چاہیے، یہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔